اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو استعانت ہے، مدد طلب کرنا، اس کے بارے میں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کسی سے مدد مانگنا، اور یہ ذرا تشریح طلب ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے، سین ہوتی ہے طلب کے لیے، استعانت مدد طلب کرنا۔ یہ کیونکہ ایک مدد تو مادی اسباب کے ماتحت ہر انسان دوسرے انسان سے لیتا ہے، اس کے بغیر اس دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ صنعت کار جو ہے وہ اپنی صنعت کے ذریعے ساری مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ مزدور، مستری، بڑھئی یعنی ترخان وغیرہ، لوہار، یہ سب مخلوق کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر شخص ان سے مدد لینے مانگنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی دین اور شریعت میں ممنوع نہیں ہے، وہ اس استعانت یعنی مدد طلب کرنے میں شامل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح غیر مادی اسباب کے ذریعے کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کی مدد مانگنا کہ میرے لیے دعا کر دیں، یا ان کا وسیلہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ حدیث کی روایات اور قرآنی ارشادات سے اس کا بھی جواز ثابت ہے، اور وہ بھی اس استعانت میں یعنی مدد طلب کرنے میں شامل نہیں ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے حرام اور شرک ہے۔ اب وہ مخصوص مدد طلب کرنا، استعانت یا امداد طلب کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، وہ کون سی ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی فرشتے، پیغمبر، ولی یا کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے، تو یہ ایسا کھلا اور واضح کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق نہیں سمجھتے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو کافر لوگ اختیار کرتے ہیں، اور قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے۔ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ ایسی مدد طلب کرنا یعنی استعانت اور امداد طلب کرنا اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق، فرشتے، پیغمبر، ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اگرچہ قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کامل اختیارات اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت اور اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا ہے، اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ یہی وہ استعانت اور مدد طلب کرنا ہے جو مومن اور کافر میں فرق ہے اور اسلام اور کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن اس کو شرک اور حرام قرار دیتا ہے، بت پرست مشرکین اس کے قائل ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس معاملے میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھوں دنیاوی نظام کے بہت سے کام جاری کرتے ہیں۔ دیکھنے والا اس مغالطے میں پڑ سکتا ہے کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سپرد کر دیا ہے، یا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو عام انسانوں کی قدرت سے باہر ہیں، جن کو معجزہ کہا جاتا ہے، معجزات یا معجزات کی معجزات معجزے کی جمع ہے۔ اسی طرح
اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی، ان کے ذریعے بھی ایسے بہت سے کام وجود میں آتے ہیں جن کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہاں سرسری نظر ڈالنے والوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدرت اور اختیار ان کو سپرد نہ کرتا تو ان کے ہاتھ سے یہ کیسے وجود میں آتے۔ اس سے وہ ان انبیاء اور اولیاء کے ایک درجے میں مختار کار ہونے کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ معجزات اور کرامات براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ صرف اس کا ظہور جو ہوتا ہے وہ پیغمبر یا ولی کے ہاتھوں پر ان لوگ یعنی پیغمبروں اور اولیاء کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اور ولی کو اس کے وجود میں لانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر گواہ ہے۔ مثلاً آیت ہے سورہ انفال کی 17 نمبر، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لشکر کی طرف ایک مٹھی کینکریوں کی پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سارے لشکر کی آنکھوں میں جا لگی۔ اس کے متعلق ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ معجزہ جو نبی کے واسطے سے صادر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو بلا لیجیے، تو انہوں نے فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 33 ہے، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، یعنی معجزے کے طور پر آسمانی عذاب نازل کرنا میرے قبضے میں نہیں ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ عذاب آ جائے گا اور پھر تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے۔ سورہ ابراہیم میں انبیاء اور رسولوں کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11، یعنی کسی معجزے کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر یا کوئی ولی جب چاہے جو چاہے معجزہ یا کرامت دکھا دے، یہ قطعاً کسی کے بس میں نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے بہت سے معین یعنی متعین معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ظاہر کر دیا، جس کو نہ چاہا وہ ظاہر نہیں ہوا۔ پورا قرآن ان شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک محسوس مثال سے اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی کی روشنی بلب سے ہو اور ہوا برقی فین سے آپ کو پہنچ رہی ہے، مگر یہ بلب اور فین اس روشنی اور ہوا پہنچانے میں قطعاً خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت اس جوڑ یعنی کنیکشن کے محتاج ہیں جو تار کے ذریعے پاور ہاؤس یعنی پلگ کے ساتھ ان کو حاصل ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جوڑ ٹوٹ جائے تو نہ بلب آپ کو روشنی دے سکتا ہے، نہ پنکھا ہوا دے سکتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ عمل بلب اور پنکھے کا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ بجلی بجلی کی وجہ سے ہے جو پاور ہاؤس سے یہاں پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح انبیاء، اولیاء اور سب فرشتے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی کی قدرت اور ارادے سے سب کام وجود میں آتے ہیں، اگرچہ اس کا ظہور جو ہے وہ بلب اور پنکھے کی طرح انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اس مثال سے یہ بھی واضح ہو گیا
کہ ان چیزوں کے صادر ہونے اور وجود میں آنے کے لیے اگرچہ اختیار انبیاء اور اولیاء کا نہیں ہے، مگر ان کا وجود باوجود ان سے بالکل بے دخل بھی نہیں ہے۔ جیسے بلب اور پنکھے کے بغیر آپ کو روشنی اور ہوا نہیں پہنچ سکتی، یہ معجزات اور کرامات بھی انبیاء اور اولیاء کے بغیر ہمیں نہیں ملتے۔ اگرچہ یہ فرق ضرور ہے کہ پوری فٹنگ اور کنیکشن کے درست ہونے کے باوجود آپ کو بغیر بلب کے روشنی اور بغیر پنکھے کے ہوا کا ملنا عادتاً ناممکن ہے۔ اور معجزات اور کرامات میں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے کہ بغیر کسی پیغمبر یا ولی کے واسطے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ظہور فرما سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ ان کرامات اور معجزات کو اولیاء اور انبیاء کے واسطے کے بغیر ظاہر نہیں فرماتے، کیونکہ ایسی جو خلاف عادت چیزیں ہوتی ہیں اس کے اظہار سے جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عقیدہ تو یہی رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کی عظمت اور ضرورت کا اعتراف بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت سے محروم رہے گا۔ جس طرح کوئی شخص بلب اور پنکھے کی قدر نہ پہچانے اور ان کو ضائع کر دے تو روشنی اور ہوا سے محروم رہتا ہے، اسی طرح وسیلہ اور مدد طلب کرنا اس مسئلے میں بھی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو اشکال رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا نہ تو مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ اس میں وہ تفصیل ہے جو ہم ابھی جان چکے ہیں کہ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنایا جائے تو وہ شرک اور حرام ہے۔ ہاں، محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور اس میں عام لوگوں میں افراط اور تفریط کا، یعنی کوئی حد سے تجاوز کر رہا ہے، کوئی حد سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ عمل نظر آتا ہے۔ اس میں میانہ روی ضروری ہے۔ اب اصل تفسیر میں یہ بات واضح وضاحت سے آ گئی ہے کہ قرآن کریم نے جس دعا کو ہر شخص کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر حال میں منتخب فرمایا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی اس صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے، اسی طرح دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کریں تو کامیابی کا دار و مدار صراط مستقیم ہی ہے۔ جس کام میں وہ آلات اور ذرائع اختیار کیے گئے جس کے نتیجے میں مقصد کا حصول عادتاً لازمی ہے، تو کامیابی عادتاً لازمی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو اگر وہ غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کام کے کسی مرحلے میں اس نے غلطی کی ہے، صحیح راستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سب کاموں کی درستگی اور کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت اس کو اپنا حرز جان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ استحضار اور نیت کے ساتھ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس میں حاضر سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ سے نیت کے ساتھ یہ اگر دعا کی جائے، صرف الفاظ کا پڑھ لینا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔